میں اور دوسرا ذکر اہل بیت، ذکر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نال اپنے دلاں، اپنے دماغاں، اپنی طبیعتاں اور اپنی زباناں تاکید ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ذکر دے صدقے ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ میرے انتہائی محترم جناب حاجی محمد عاشق حسین صاحب زیدہ مجدہ، آپ دی خواہش کے مطابق پچھلے جمعے شروع کے اندر ابتدا کے اندر میں 2-3 اشعار امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی منقبت دے پڑھے سے، انہوں کی خواہش ہے کہ انہوں نے اج پھر پڑھیا جائے۔ کیسے امت دے امیر
مصطفیٰ ہے، اگر آواز نہ آواز ملا کے پڑھو نا تے تانوں بھی پتہ لگے پہ اساں ذکر کیتا ہے. چپ کر کے بہنا کوئی چنگا کام نہیں. یہ زبان اسے واسطے بنی ہے کہ اللہ دے محبوباں دا ذکر کیتا جائے. چگلیاں کرن لئی غیبتاں کرن واسطے اساں زباناں نو بڑا سنبھال کے رکھیا ہوندا ہے. جھوٹ بھی ادنا بولنا ہے، غیبتاں بھی کرنی ہے، چگلیاں بھی کرنی ہے. تے جے کدی کدی ذکر دی واری آوے تے وہ بھی ذکر کرنا چاہیے. یہ برائیاں واسطے تو زبان بڑی نہیں، یہ تو بڑی ہے دل یاد نہیں بنایا، تعریف لی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے تے دیدار واسطے. مل کے ذرا کہہ دیو تسکین مصطفیٰ ہے تیری جان یا حسین، تسکین مصطفیٰ نہیں ابھی کس نے لکھا ہوا ہے یہ، لیکن ایک شعر اس میں نے ایڈ کیا ہے، وہ ذرا سنیں کہ اپنے لہو سے دین کے گلشن کو دی بہار، اپنے لہو سے دین کے گلشن کو دی بہار، نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، شناخان حضرات، اج دا یہ مقدس جمعۃ المبارک میں کیتا سی کہ چند باتاں شہادت تو بعد دیا بڑے گوشگزار کرن دی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ.
قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی معروف آیت کریمہ تھوڑے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جڑے اللہ دی راہ وچ قتل کر دیتے جان تساں انہاں نوں مردہ نہیں کہنا، مردہ نہیں کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ولیکن لا تشعرون، لیکن تواڈے اندر وہ شعور نہیں کہ تسی انہاں دی اس زندگی نو سمجھ سکو۔ انسان ہے دل اندر ایک تصور آ سکتا ہے کہ اگر مردہ کہنا نہیں تو کم از کم انہاں تے بندہ سوچ ہی سکتا ہے نا بھی میدان کارزار وچ گیا ہے، انہوں گولے لگے نہیں یا تلواراں لگیاں یا نیزے لگے یا بھالے لگے، انہیں جان جانے افرین دی سپرد کیتی ہے، چلو زبان نہ نہیں کہنا لیکن دل وچ بندے نوں سوچ تے آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سوچ تے بھی پیرے بٹھا دیتے، سوچ تے بھی پیرا لایا، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرمایا کہنا تے دور دی گل ہے جڑے اللہ دی راہ وچ اپنی جان قربان کر دیں، میدان کارزار وچ اپنی جان جان افرین دے سپرد کر دیں، فرمایا کہنا تے بہت دور دی گل ہے، دل وچ سوچنا بھی نہیں، بولو انہاں نوں گمان بھی نہیں کرنا کیوں مردہ نہیں، بلکہ فرمایا بل احیاء، وہ زندہ نے، بلکہ وہ زندہ نے، عند ربہم یرزقون، اور اللہ دے حریم ناز وچ انہاں نوں رزق بھی دتا جاتا ہے۔ ساڈے ہوندیاں ایک بندہ گیا ہے میدان وچ، اسی وینے آ ٹینک دا گولا لگ گیا، جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، گوشت تقسیم ہو کے میدان کے اندر گر گیا، گردن اتر گئی، بازو کٹے گئے، آنتڑیاں باہر آ گئی، یہ منظر ساری آنکھاں دے سامنے میں، یا اللہ سارا کچھ ہوا ہے اجے بھی زندہ ہے، یا اللہ اجے بھی زندہ ہے، فرمایا ہاں اجے بھی زندہ ہے، یہ اجے بھی زندہ ہے، یا اللہ ایک ٹر کے گیا سی میدان میں تے واپس چک کے لے آتا ہے، گیا خود سی آ نہیں سکیا، یا اللہ اجے بھی زندہ ہے، فرمایا اجے بھی زندہ ہے، یا اللہ ایک قطرہ بھی خون دا او دے جسم وچ نہیں رہ گیا، وہ اجے بھی زندہ ہے، فرمایا اجے بھی زندہ ہے، یا اللہ سر کتے تے دڑ کتے اجے بھی زندہ ہے، فرمایا اجے بھی زندہ ہے، شہید اجے بھی زندہ ہے، یا اللہ اس سانو تے سمجھ نہیں ہوندی، فرمایا میں پہلے فرما دیتا ہے نا وَالْأَحْيَاءُ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تواڈے اندر وہ شعور نہیں، وہ فہم نہیں، وہ ادراک نہیں کہ تسی شہید دی حالت عرفہ زندگی نو سمجھ سکو، تسی یہ زندگی سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن تے ایمان ان سے قطعی، قرآن تے ایمان ضروری ہے، سایت کریمہ ہوتے جو ایمان نہیں رکھے گا وہ کافر ہوگا، دار اسلام سے خارج ہوگا۔ یہ دونوں آیاتیں بتا رہی ہیں کہ شہید، اونچی بولو شہید ہے، اور اونچی بولو شہید ہے۔ رضوی صاحب میں کہا جی نہیں جی روح زندہ ہے، میں کہا روح تے کافر دے بھی زندہ ہے، کوئی نہیں گل سمجھ آئی بھائی، یہ روح دی گل ہے، روح تے کافر دے بھی زندہ ہے، گل روح دی نہیں، گل جسم دی ہے، بولو گل کا دی ہے، گل جسم دی ہے، روح دی نہیں، روح تو سب کی زندہ ہوتی ہے، روح تو امر ربی ہے، روح تو امر ربی ہے، وہ تو سب کی زندہ ہے، گل روح دی نہیں، گل جسم دی۔ اچھا میرے دسو میدان کارزار بھی بندہ جائے تو جا کے لڑے کافران دے نال، یہ جڑی قتل ہوندی ہے روح قتل ہوندی ہے کہ جسم؟ جی
بولو گے تو میں عرض کر سکاں گا. سارے بولو. روح تے گولی لگ دی ہے یا جسم تے؟ ولا تقولوا لمن يقتل وہ جڑی شاید قتل ہوندی ہے بھائی، روح نہیں قتل ہو رہی. قتل کیڑی شاہ ہو رہی ہے؟ جسم. رب فرماندا ہے جڑا قتل ہویا نا انہوں مردہ نہیں کہنا. روح دی تے گل ہی نہیں، روح دی تے گل ہی نہیں. جیڑی شاہ میدان وچ قتل ہو رہی ہے. شاہ صاحب آگے تشریف لے، آج تشریف لے، تشریف لے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. خیریت؟ اللہ تشریف رکھیے. ہاں بھائی، میدان میں کون سی چیز قتل ہوتی ہے؟ بولیے. جسم. رب روح کی گل نہیں کرتا، رب جسم کی گل کرتا ہے. رب جسم کی گل کرتا پیا کہ جڑی شے قتل کیتی جائے تسا اس شے نو مردہ نہیں آکھنا. ثابت ہوا روح تو پہلے ہی زندہ ہے. تے رب فرماندا صرف روح زندہ نہیں، شہید دا جسم بھی زندہ ہے. بولو شہید دا جسم بھی زندہ ہے. شہید کون ہے؟ جیڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھدا ہو تے گلے وچ محبوب دی غلامی دا پٹا بھی ہو تے میدان میں جائے تے جا کے جان قربان کردا ہے، انہوں آندے نے شہید. تے جدے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلام اپنی قبراں وچ زندہ نہیں، نبیاں دا امام کیویں مردہ ہو سکدا؟ جنہاں دا کلمہ پڑھ کے وہ شہید ہوتا پیا. تے پھر جدا کلمہ پڑھیا نے پھر انہاں دی زندگی دا عالم کی ہوئے گا. حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں اس ٹائم اپنے گھر دی باری وچ بیٹھ کے روتا سا پیا جدوں یہ میدان کربلا دا واقعہ پیش آیا. سر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کولوں دی گزرے ہیں. میں آنسو بہا رہا سا کہ واقعہ کیویں پیش آیا اور کیوں آ گیا. اتنا ظلم اہل بیت کرام پہ. فرماندے نے میں خود اپنے کناں نال امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سرے انور وچوں آواز سنی تلاوت قرآن پاک دی. اونچی آواز نہ بولو سبحان اللہ. پارہ نمبر 15 جے سورت کہف جے تے آیت نمبر 9 اس ویلے کی تلاوت ہو رہی سی. سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھے میں اس ویلے اپنے کنہ دے نال حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سرے انہوں وچوں آواز سنی آپ کی تلاوت کر دینے پہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. یہ جڑی اللہ نے سورت کاف کے اندر آیت کریمہ نازل کی تھی ہے کی معلوم ہے نہ لوگاں نو جڑے کاف کے رقیم دی ہم گلاں کر دینے پے صحابہ کاف دی باتاں کر دینے. فرمایا رب العالمین نے فرمایا یہ صحابہ کاف جڑے نے ساڈیاں عجیب و غریب نشانیاں دے اندر نے. حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آندے نے پے آندے نے میں عرض کیتا ہے اے سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تواڈی عظمت کو نثار جائیے، تواڈی شان کو نثار جائیے. اسی تے ایتھے رہ کے اللہ دا قرآن پڑھنے پے تسی نیزے تے تواڈا سر انوار تار کتے وے سر کتے وے تا بھی اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں ہو رہیاں نے. یہ صحابہ کرام تے اللہ دیاں نشانیاں ہے پر تسی کتنی بڑی اللہ دی نشانی ہو جڑے شہادت تو بعد بھی اللہ دے قرآن دی تلاوت کرتے نظر آ رہے ہو. ہوں کیڑا
مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے تھڑ مبارک دے سار مبارک دا آپس دے اندر کیڑا کنیکشن ہے، کیڑی کوئی وین آ رہی سی یا کیڑی کوئی ایسی اسٹیتھوسکوپ دے ذریعے یا انٹرنیٹ دے ذریعے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کرتے نظر آ رہے ہیں، کوئی شے نہیں، اللہ دا قرآن سچ فرماتا ہے نا پیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا مردہ نہ آکھیا جے، بولو مردہ نہ آکھیا جے، یہ زندہ نے اگر نہ سمجھ آوے تے میرے حسین پاک دا سڑیان ور وہ دی تلاوت سن لیا جے، یہ روایتاں پڑھ لیا جے، تو انہوں پتہ لگ جائے گا قرآن اتے اعتبار کرنے واسطے یہ ہستیاں سامنے آ رہی ہیں، یہ لوگوں جڑا اللہ دی راہ وچ اپنی جان دے دے وے سانو ظاہری طور تے انج لگدا ہے جے تیناں دناں دے پیاسے سن، پھر شہادت بھی ہوئی ہے، پھر انسان جدوں لگاتار خطابات کردا ہے یا گرد و غبار گلے وچ اٹکاؤندی ہے اس ویلے حلق خشک ہو جاتا ہے، تعلق خشک ہو جاتا ہے، گلا خشک ہو جاتا ہے، ہونٹ خشک ہو جاندے نے، زبان خشک ہو جاندی ہے، لیکن اے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تہاڈی عظمت تو نثار جاواں، تہاڈے قدماں دی دھول تو میرے ورگے لاکھ داد جوان قربان ہو جان جنہاں 3 دن دی پیاس بھی کٹی ہے، صبح تو لے کے اس جمعہ دے ٹائم تک شہداء دے جسماں نوں اٹھا کے میدان وچوں اٹھا کے خیمیاں ول لے کے آ رہے نے، اجے بھی حسین پاک میدان کربلا دے اندر جوان لگدے نے پے، انہاں دی ہمت تو قربان، انہاں دے حوصلے تو قربان، انہاں دی جرأت نو سلام، انہاں دے صبر نو سلام، اس پاسے صبر آزمایا جا رہا ہے، ظلم آزمایا جا رہا ہے، ادھر صبر آزمایا جا رہا ہے، کائنات آج بھی دیندی ہے بھائی تنا دناں دا پیاسا حسین ہے، لیکن پائے سبات اندر لغزش نہیں آئی، میرا حسین ڈولیا نہیں، میرا حسین گھبرایا نہیں، اس ویلے بھی سارے کتے وے تاڑ کتے وے، لیکن اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں ہو رہی ہیں، اسی جو پڑھنے آئے روایتاں دن دن پانی بند رہی ہے، اکھاں وچ آنسو آ جاندے نے، رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے، اتنا ظلم و ستم، لیکن کائنات والیو یاد رکھیا جے حضرت امام علی اصغر ہوندا بھی، امام علی اکبر ہوندا بھی، 9-10 سال دی عمر والے حضرت اولو محمد ہوندا بھی، جے امام قاسم ہوندا بھی، امام عبداللہ ہوندا بھی، حضرت جعفر ہوندا بھی، اور جناب عباس ہوندا بھی، ابو بکر عمر عثمان جڑے علی المرتضیٰ دے پتر میدان کربلا وچ شہید ہوئے نے، وہ بھی جتنے بھی آنے عزیز و کار دن دن پیاسے رہ کے اپنی جان دے دینے پہ، انہوں نے پپانگے دور تلاوت قرآن پاک کر کے کائنات کو پیغام دیتا ہے، اسی کوئی عام نہیں، اسی تے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے باغ دے پھولا، اسی جو نہ دے باغ دیا کلیاں وا، میرے نبی دے باغ دا پھول او پھولے جنہوں پانی نہ لبے تامی ترو تازہ نہیں آئے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ اتنے 3 دنوں کی گل ہے، اگر 100 دن بھی لنگ جانا، 300 دن بھی لنگ جانا، یہاں لوگوں گھبرانا نہیں سی کیوں، اسی روایت پڑھیے پریشانی آتی ہے، لیکن یہاں دیا شان آئے نے محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے محمد باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ
جیڑی میں گل دس رہا سمجھ آ رہی ہے سارے سمجھ آ رہی ہے نا جنہیں ذکر میرے نہ کرنا ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ بھی میرے نال ہی ہو سارے ماشاءاللہ سارے نال ہی ہو ذکر چ میرے ہوڑی پڑھنا ہے تو ہاتھ تھلے کر لو جے سینے دا زور لا کے پڑھنا ہے بزرگاں نو معافی بچیاں نو معافی کوئی بیمار ہے انہوں بھی معافی جدا نہ نیکی نو دل کرے بندہ تھکا ہوندا اٹھان دینا بعد انہوں بھی معافی تے جنہیں ذکر کرنا حاضر ہوتے کر لو باہر والے اندر والے مینوں پتہ لگے بھی کیڑا کیڑا ذکر حسین کرنا جانا ماشاءاللہ سارے ٹھیک ہو لفظات ذرا گن جائے یہ بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجایا نہیں کرتے یہ بن پانی ماشاءاللہ یہ بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجایا نہیں یہ بن پانی یہ بن پانی کے تر رہتے یہ بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجایا یہ بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجایا محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں یہ بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجایا ہائے ہائے یہ بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجایا یہ جدید ابن بیعت اللہ بن زیاد انہا ظلم کیتا جے ستمو تے پہاڑ توڑے جے امام علی مقام تے آپ دیاں لگ دیاں نہیں دیاں دے آپ دے تلک والیاں دے رشتے داراں دے عزیز و اقارب دے پتراں دے پانجیاں دے بھتیجیاں دے انہیں ظلم و ستم دے پہاڑ توڑے جے لیکن تھانوں پتہ لگ گیا ہوئے گا یزیدیو تھانوں سمجھ آ گئی ہوئے گی تواڈے پاسے نہر فرات دا پانی تسی پھر بھی پیاسے ہو لیکن ادھر کی ہے یہ بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجایا یہ بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجایا جھڑے ویلے شہادتیں ہو گئی اگلا دن آیا خولی اس نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر انور لیا تے لے کے اپنے گھر جاندا ہے پیا میدان کربلا تے کوفہ تو لے کے اس دا گھر ایک کوس دے فاصلے تے جس ویلے اوتھے گیا ہے اپنے گھر دے اندر رات دا ٹائم بیوی پوچھن لگی اے خولی اینی دنوں بعد کتھوں آئے انہیں آکھیا یزید دا ایک نوز باللہ من ذالک باغی سی وہ دا سر قلم کر کے آیا اور انہاں دے نال مقابلہ کر کے آیا انہاں نال ویر رکھ کے آیا اور انہاں دے بچیاں نو ذبح کر کے آیا یہ سارے کام میں کی دے میں اس فوج کے اندر شامل ہوں جنہوں یزید دی فوج کیا جاتا ہے گل بڑی قابل غور ہے توجہ نہ سننا رہی ہے حضرت امام علی مقام دا سر انور انہیں اپنے گھر دے اندر ایک تنور دے اندر رکھے آئے تنور اندر رکھے آئے بیوی تہجد گزارے بیوی عبادت گزارے بیوی 5 وقت دی نمازی ہے خولی دی بیوی اہل بیت کرام نال محبت کرنے والی ہے شوہر جہنمی ہے پر بیوی جنتی ہے شوہر جہنمی ہے بیوی جنتی ہے ہویا کہ یہ رات تہجد دے ٹائم جس ویلے بیوی اٹھی ہے انہیں اٹھ کے ویکھے آئے میرے تنور وچوں نور دیاں لاٹاں پیاں نکل دیاں نے نور دیاں شعاواں پیاں نکل دیاں نے نور دے سوندے پہ پھٹ رہے نے کہن لگی حیران ہو گئی کہن لگی میں جے رات روٹیاں لائیاں تے تنور بجھا کے ستیاں یہ لاٹاں کا دیاں نے یہ چانن کا دا ہے یہ روشنائی کا دی ہے اے بی بی تینوں کی پتہ ہوئے روشنائی کا دی ہے تیرا اگے تے ود او بی بی خولی دی جنوں اگے آئی ہے انہیں ویکھیا ایک سر وچ پیا ہویا ہے جڑا حسن و جمال والا ہے جڑا بڑا ہی سونا ہے بڑا ہی حسن و جمال
نویاں نارا دوجی میں ویکھی وہ بھی رو رہی نے میں تیجی ویکھی وہ بھی رو رہی نے میں چوتھی ویکھی وہ بھی رو رہی نے میں پوچھیا اے بی بیو تہاڈا تعارف کی ہے رون دی وجہ کی ہے انہاں دسیا ایک بی بی بولی کہن لگی اے جدا سارے ایدا نام حسین ہے میں حسین دی نانی خدیجہ کبریٰ بیٹھی ہوئی ہوں میں حسین دی نانی خدیجہ کبریٰ بیٹھی ہوئی ہوں دوجی بی بی بولی کہن لگی جدا سر انور ایدا نام حسین میں حسین دی اماں فاطمہ بیٹھی ہوئی ہوں تیسری بولی کہن لگی اے جدا سر انور ایدا نام حسین میں عیسیٰ علیہ السلام دی امی حضرت مریم آ کے بیٹھی ہوئی ہوں چوتھی بولی کہن لگی میں ابراہیم علیہ السلام دی بیوی حضرت سارا آ کے بیٹھی ہوئی ہے ایک پنجویں روایت کے الفاظ کے مطابق پنجویں بیوی بھی ہے وہ کون ہے انہیں آخیا میں فرعون دی بیوی آسیہ بیٹھی ہوئی ہے کیا واسطے آئی ہو انہیں آخیا ساڈے پتر دا اے سارے ساڈے حسین دا سارے اس واسطے سانو پتہ لگا ہے سر حسین تھے تن تنہا ہے اسی حسین دے سر دی زیارت کرنے واسطے آیا وہ خولی دی بیوی اس نے سر انور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا باہر کڈیا مشکو امبر تے کستوری دے نال انہوں صاف کر رہی ہے کپڑے دے نال تے کاٹن دے نال روئی دے نال اس نو صاف کر کے خون آلود چہرہ امام حسین دا صاف کر رہی نے رکھ کے اسے جگہ تے حسین پاک دے ساتھ دی زیارت کر کے چپ کر کے چل پئی شون خولی کہنے لگا اے میری بیوی کتھے جا رہی ہے انہیں آخیا میرا تیرا نباہ نہیں ہو سکتا تو تے بہت ظالم انسان ہے میں تے موئی پہ آلے پیدا میرا تیرا تے جوڑی کوئی نہیں تینوں پتہ ہی نہیں لگا اس گل دا کنا تے ظلم کرنا ہے پیا جڑے جنتی جواناں دے سردار نے کنا تے ظلم کرنا ہے پیا جنہاں دے باپ نے قیامت والے دن جنت دیاں ٹکٹاں تقسیم کرنی آ رہے کہڑے حسین تے ظلم کرنا ہے پیا جنہاں دی ماں فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار بنا دی گئی ہے امام تبری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تاریخ تبری اندر فرماندے نے پھر اس دی بیوی پیچھے مڑ کے نہیں ویکھیا پھر وہ چلی گئی ساری زندگی پھر خولی نو نظر نہیں آئی وہ اس سے غم حسین لجپال دی اندر اپنے گھر وچوں نکلی اس دا ظلم و ستم ویکھ کے خولی دا پھر خولی صبح دے ٹائم امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر انور لے کے کیس بن اشس نو دیتا کیس بن اشس و سر انور ایک ڈش وچ رکھیا لے کے ایک روایت میں بڑی عجیب و غریب اس میں پڑھی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر ایک شخص نے میدان کربلا وچوں لے کے نا تے جدوں عبید اللہ بن زیاد دے دربار چ لے کے آنا سی اس بغیرت بے ایمان دیوس انسان نے رسی بن کے میرے آقا حسین پاک دا سر انور اپنی سواری دے گلے وچ لٹکایا میں تو پوری روایت سناواں تسی حیران ہو جاؤ کہ پھر میرے اللہ اس نو سزا اس بغیرت نو کی دیتی وہ مریا کس طرح مریا کس طریقے نالے میں بالکل اس روایت دا آخری جملہ تو دس دینا او دا چہرہ کالا ہو گیا کالا سیاہ تے کسے پوچھیا بھی کالا کیوں ہے آندا ہے ہر روز دو بندے میرے کو آندے نے پتہ نہیں کتھوں آندے نے وہ مینو اٹھا کے لے جاندے نے ایک اگ دا دریا ہے وہ دے وچ مینو جا کے مینو سٹ دیندے نے میرا چہرہ سڑ جاندا ہے پھر مینو لے کے آندے نے پھر میرا چہرہ زخم ٹھیک ہو جاندے نے پھر اگلے دن لے جاندے نے پھر میرا چہرہ اٹھا کے سٹ دے نے پھر چہرہ سڑ جاندا ہے اس طریقے نہ میرے اللہ نے اذیتناک عذاب اس نو دتا اور حق بھی یہی بنتا ہے اس میں اذیتناک عذاب دتا جائے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پہ ظلم و ستم کرے گا پھر میرا اللہ اس کو سزا تو ایسے دے گا
لیکن ایک روایت میں ہور عرض کر دیا اینا ظلم سہ کے بھی اینا ظلم پٹی صاحب برداشت کر کے بھی یہ خاندان اینا سخی سی نا اینا سخی سی مختار سقفی اس نے چن چن کے اہل بیت کرام دے جڑے ہے سن قاتل انہاں نو چن چن کے ماریا قتل کیتا بڑیاں تکلیفاں تے سزاواں دتیاں انہاں نو کتے دی موت ماریا خنزیر دی موت ماریا انہاں نو پیاسے رکھیا اگ میں سٹیا بڑا کچھ کیتا مختار سقفی نے لیکن بد نصیب نکلیا مختار سقفی اینیاں سندہ محبت دیاں لے کے آخر اتے کہنے لگا میرے کو نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشد کہنے لگا میرے کو جبریل ہوندے نے وہی لے کے انہیں سوچا بھی انی دنیا ان میرے نال ہو گئی آلے بیت دی محبت وچ تو ان میں نبوت دا دعویٰ بھی کر دیا تے گل منی جانی لیکن اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارث زندہ ہے اس نبوت کے معاملے میں جس نے رخر اندازی کرنے کی کوشش کی پھر وہ اس کا حشر وہ ہوگا کہ کائنات دیکھے گی جیسے آپ دیکھ بھی رہے انہاں وچ عبید اللہ بن زیاد جڑا کوفے دا گورنر سی بڑی عقیدت نال گل سننی ہے تساں انہاں ظلم سہن دے باوجود امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا دے واقعات دے اینی شاہد نے انہاں دی اکھاں دے سامنے سارا کچھ ہویا امام زین العابدین دی اکھاں سامنے 14 سال عمر سی میدان کربلا وچ جدوں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود سن کنی عمر 14 سال دا کوئی بچہ ایتھے بیٹھا تے کھڑا ہوئے 14 سال عمر جدی بچے دی ہو بیٹے آپ کی کتنی عمر ہے جی آپ 14 سال کے ہیں اٹھ کے کھڑا ہو آپ 14 سال کے بیٹے آپ 14 سال کے ہیں 14ویں سال میں ہیں سیالوی صاحب ہے ماشاءاللہ کیا بات یہ بچہ 14ویں سال میں ہے عمر دا اندازہ کر لو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 سال دی عمر دے سن جدوں میدان کربلا وچ سن ہر شے اکھی ویکھی باپ دی گردن اتر دی ویکھی پراواں دے جسماں تے گھوڑے دوڑ دے ویکھے سارا کچھ تکیا چاچو عباس تے بازو قلم ہندے ویکھے نہر فرات تے پیرے لگے ویکھے اونو محمد دا بچپنا قربان ہندا ویکھیا اپنے چاچو ذبح ہندے ویکھے اپنے تایا حسن دیاں نشانیاں ذبح ہندیاں ویکھیا سارا کچھ ویکھیا تے عبید اللہ بن زیاد جڑا ظلم و ستم کرن والا سی نا کوفے دے اندر گورنر بن کے آیا سی پچھو آرڈر یزید دا اگے آرڈر عبید اللہ بن زیاد دا تے جدو مختار صفی نے ایک نو ماریا نا تے انہیں دوڑ لاتی کہ میں تو دوڑ جانا میں قابو نہیں ہونا صحراس ریتلا علاقہ پیاس انہوں لگی تے کوئی پرسانے حال نہیں سی آندہ میں پیاس نہ مر جاگا اگے بیکھے آئے کہ خیمہ لگے انہیں آکھا خیمے والے کو پانی ہونا ہے میں پانی مانگلا میں پانی مانگلا انہیں خیمے دا پردہ چکیا اگے بیکھیا تے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے خیمے دے وچ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے گھبرا گیا کہ انہاں دے پانی نہیں دینا آپ نے فرمایا جی آیا نو کہنے لگا جی پانی ہے فرمایا ہے اچھی بولو سبحان اللہ اور اچھی آواز میں بولو سبحان اللہ اینا موقع دے توڑا بخل کرنا میں چنگا نہیں لگتا اچھی بولو سبحان اللہ فرمایا پانی ہے جی مل جائے گا فرمایا جی بسم اللہ پروڑے ہو مہمان ہو ملے گا کیوں نہیں ملے گا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اٹھ کے مٹکے وچوں کٹورا پانی نہ بھر کے دیتا پانی دا کٹورا بھر کے دیتا پی لیا عبید اللہ بن زیاد نے آندہ جی ہور مل جائے گا فرمایا ہور مل جائے گا شاہ صاحب ہور مل جائے گا آپ نے پھر بھر کے دیتا انہوں نے آکھیا پا کے پی لے بھر کے دیتا انہیں پھر پیتا کہنے لگا جی ایک ہور مل جائے گا آپ نے فرمایا مل جائے گا آپ نے پھر اس مٹکے وچوں کٹورا بھر کے پانی کا دیتا 3 پیالے پانی نہ پیتے تے ٹرن لگا کہنے لگا جناب تسا مینوں اپنے
ہاتھ نال پانی پیا تو میرے شک پہنتا کہ تسا مینوں پچھاڑیا نہیں. تسا مینوں اے گل جا کے سنیا جی چپ کر رہے تو میرے دکھ بڑا لگے گا تواڈے تے. تسا مینوں پچھاڑیا نہیں. آپ نے فرمایا جدوں تو پردہ چکیا سی عبید اللہ بن زیاد میں تینوں ادوں ہی پچھاڑ لیا سی. جدوں تو پردہ چکیا سی میں تینوں ادوں ہی پچھاڑ لیا سی. وہ عبید اللہ بن زیاد ہے کہنے لگا بالکل اساں تے تواڈے تے پانی بند کیتا دن پانی بند رکھیا شاہدہ پیاسیا ہویا تے زین العابدین سارا کچھ جان بچ کے پھر پانی دیندے ہو گئے. فرمایا ہم میدان کربلا میں تمہارے مہمان بن کر آئے تھے تم نے پانی بند کیا. وہ تمہارا کردار ہے لیکن آج تم میرے دروازے پہ مہمان بن کر آئے ہو. میں نے ہاتھ سے بلایا یہ ہمارا کردار ہے. یہ ہمارا کردار. فرمایا وہ تمہارا کردار تھا. وہ جو تم نے کیا وہ تمہارے خاندان کی ریت تھی. جو ہم نے کیا یہ ہمارے نام محمد مصطفیٰ کی ریت ہے. اللہ اکبر. پھر جب یہ سارے مارے گئے اور حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور نیزے کی نوک پہ عبید اللہ بن زیاد دا دربار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر انور سامنے رکھیا گیا. کیس بن اشس گن کے لگا دسن اے فلانے دا سارے فلانے دا سارے فلانے دا سارے فلانے دا سارے. لیکن حسین پاک دا سر انور سبحان اللہ نور دیاں لاٹاں شعاواں کرنا سوتے پھوٹے نے پے تے جدوں سامنے پیا نا اوتھے عبید اللہ بن زیاد دے ہاتھ وچ ایک چھڑی سی. ناپاک انسان دے ناپاک ہاتھ وچ ناپاک چھڑی. اس طریقے نال انہیں میرے آقا حسین لجپال رضی اللہ تعالی عنہ دے ہونٹاں تے ماری. اس طرح ماردا پیا آپ دے دندان مبارک تے ماردا پیا. مینوں دسو روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تڑپدی ہوئے گی. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنیاں پریشان ہو گیا اس ویلے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جگر دے ٹکڑے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دے ہونٹاں تے جدوں چھڑی لگدی ہوئے گی میرے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اے ہونٹاں تے چھڑی لگن دا منظر اتھے لوگ ویندے نے پے. او دے وچ اس سے جگہ تے اس سے دربار وچ ایک بڈھے صحابی بیٹھے سن. حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے سن. آپ نے فرمایا ہوئے عبید اللہ بن زیاد اپنی چھڑی چک لے ہونٹا تھا اپنی چھڑی اٹھا لا انہاں ہونٹا تو میں تے اپنی اکھاں نال ویکھیا جدوں حسین آوندا سی نا تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹ حسین دے ہونٹاں نال جوڑ دیندے سی. بوسا لیندے سن یعنی انج کہہ لو کہ اے ہونٹ اے بوسا گاہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ ہونٹ ہے اٹھا لے چھڑ. مختصر قافلہ اگے چلیا دمشق یزید کے دربار وچ پہلی منزل تے قافلے نے کیتا پڑاؤ. پہلی منزل تے جدوں قافلہ رکیا اتھے دو روایتاں نے. ایک روایت ہے کہ لوہے دا قلم نمودار ہویا. لوہے دے قلم نال ایک دیوار تے لکھیا گیا ترجو امت قتلت حسینا شفاعت جد ہی یوم الحساب. کہ کیا جنہ لوگاں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے آپ دے قبیلے تے ظلم کیتا ہے وہ اجے بھی حسین دے نانا جان دی شفاعت دی امید رکھ دے. اجے بھی وہ سوچ دے کہ حسین دے نانا ساری شفاعت کرن گے. ایک روایت اے. دوجی روایت اے کہ اے ہون نہیں لکھیا گیا پہلا دا لکھیا سی. اے
دیوار تے لکھیا سی نا، اے سی ایک گرجے دی دیوار، اتھے ایک پادری تے راہب رہندا سی۔ انہاں راہب نے پوچھیا یہ شعر کدوں دا لکھیا ہے، کن نے لکھیا ہے؟ انہیں آخیا یہ نہیں مجھے پتا کن نے لکھیا، پر اتنا مجھے پتا ہے کہ تہاڈے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دے باسعادت تو 500 سال پہلا میں نے لکھیا ہے، 500 سال پہلے دا۔ اترجمۃ قتلت حسین شفاعت جدہ یوم الحساب، یہ اس وقت دا لکھیا ہے، اتنا پرانا لکھیا ہے۔ انہیں جدو ویکھیا نا پردہ دار بیبیاں نال، انہیں جدو ویکھیا کہ ایک نوجوان ہے 14 سالہ، وہ دے جسم نو بیڑیاں تے زنجیراں نہ جکڑیا تے سواریاں دی ننگیاں پشتاں اتے پردہ دار بیبیاں نو بٹھایا ہے۔ کچھ سر نے انہاں کول پوچھن لگا اوے اے کون جے؟ انہاں دسیا بھی آ جڑا سارے نا اے ساڈے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے حسین دا سارے، نعوذ باللہ من ذالک، یزید کے خلاف انہیں بغاوت کی تھی تے اس وجہ تو قتل کر دیتے گئے نے، شہید کر دیتے گئے۔ انہیں آخیا وہ لانتیو وہ اپنے نبی دے نواسے نال، اے عیسائی دا خیال دس رہا تمہیں، عیسائی دا اپنے نبی دے نواسے نے ظلم کیتا یا بیبیاں کون ہے؟ انہیں آخیا یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے باغ دیاں کلیاں ہیں، یہ وہی پردہ دار بیبیاں ہیں، کچھ حسین دی بیٹی ہے، کچھ حسین دی بہن ہے، اس طرح انہاں دے کوئی بیویاں نے، اس طرح قبیلہ انہاں دا۔ انہیں آخیا وہ لانتیو دیوسو تسا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان میں اس طرح کر دیو پہ، او دے دل دی دنیا بدل گئی۔ بولو 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 بولو، او دے دل دی۔ سنو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت تو بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے سرے انور دی کرامت سنو، کرامت سنیے، کرامت سرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہن لگا اے سر حسین پاک دا اج دی رات مینوں دے دیندے ہو، اج دی رات مینوں دے دیندے ہو؟ انہاں آکھیا بھی دے تے دیاں گے تے کچھ دیو گے تے پھر ہی ہے نا۔ راہب کہن لگا 10,000 درہم دینا، نہیں سمجھ آئی تو انہوں سمجھ نہیں لگی گل دی، اور واقعی نہیں لگی۔ صرف ایک رات سرے حسین کھڑنا ہے انہیں اپنے گھر، تے پیسے کنے 10,000 درہم لے لو تے آئی دی رات چند کڑیاں اس سارا میں نے دے دی۔ کی سی وہ کلمہ پڑھیا سی انہیں؟ بولو کون سی ہو؟ عیسائیاں دا پادری سی، راہب سی، جنہ قدر کیتی انہوں نے کیتی، جنہیں نقدرے نے وہ نقدرے۔ 10,000 درہم، 5,000 درہم دیا 2 تھیلیاں انہیں پیسے کے انہاں دیتی، تے سر حسین لے کے اپنے گرجے چلا گیا ہوتے۔ انہیں جا کے مشک و عنبر تے کستوری نال کفور نال سر حسین پاک تے گرد و غبار خون کو صاف کیتا، داڑھی مبارک صاف کیتی، زلفاں مبارکہ صاف کیتیاں، تے کر کے نا تے کمرے وچ او دیا جلدا سی پیا، او دیا بھی بجھ گیا، دیا بھی بجھ گیا۔ عیسائی حیران ہو گیا کہ سر حسین وچوں نور دیاں شعاواں نکل رہی۔ روایت اندر آؤں جس ویلے انہیں ویکھیا وہ دل دے اندر خیال آ گیا اج انہاں دے دنداں مبارکاں وچوں نور دیاں لاٹاں نے، انہاں دے ہونٹاں وچوں نور دیاں لاٹاں نے، انہاں دے رخسار وچوں نور دیاں لاٹاں نے، انہاں دے رخ انور وچوں نور دیاں لاٹاں نے، اور انہاں دی پیشانی وچوں رخساراں وچوں نور دیاں لاٹاں نے، بلکہ سر حسین دے ایک بال وچوں نور دیاں شعاواں نکل رہیاں نے جڑیاں آسمان تک جا رہیاں نے۔ یہ بڑا حیران ہویا، دل دے اندر خیال آ گیا یا رب العالمین انیاں شاناں والا یہ میرے گھر دے اندر آیا ہے، انہیں کمالات والا میرے گھر اندر آیا ہے، یا اللہ میں انہوں لے کے آیا، میرا لیونا قبول کر لئی، ایتھے جلوہ فرما لے، یا اللہ میرے تے رحمتاں دے دروازے کھول دے، یا اللہ اپنی برکتاں دے دروازے کھول دے، اپنی شفقتاں دے دروازے کھول دے، اپنے فضلاں دے دروازے کھول دے، اپنے کرماں دے دروازے
امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سر انور وچوں نکلن والیاں جو لاٹاں جڑیاں نے شعاواں جڑیاں نے روشنائیاں جڑیاں نے یہ جا رہیاں نے آسمان تک او دے دل دے اندر خیال آ گیا توجہ نہ جملہ سنیا جے او دے دل اندر خیال آ گیا سر حسین دا جے اینا مقام ہے اینا دے نانے دا شان کی ہوے گا انہاں دے نانا جان دا شان کی ہوے گا اگر نواسا دیاں شاناں والا ہے تے نانا کیڑیاں شاناں والا ہوے گا فوری طور تے اونے کلمہ پڑھیا میرے آقا حسین دے سر انور دی کرامت ہے اس راہب تے پادری عیسائی دی زبان تے کلمہ طیبہ جاری ہو گیا ہے یہ کرامت ہے آپ کے سر انور کی کلمہ طیبہ جاری ہو گیا ہے تے جس نے انہیں کلمہ پڑھیا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بولے جیڑے ویلے انہیں کلمہ پڑھیا تاجدار جنگ رحمت اللہ علیہ بولے کہنے لگے کہن کی لگائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو کلمہ پڑھیا ہے آدھا کلمے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے نے کلمے لال میں ناتی توتی ادھے کلمے نال پہ آئی تے کلمے میرا پڑے جنازہ ادھے کلمے گور سہائی تے کلمے نال میں بہشی دی جانا تے کلمہ کرے صفائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کلمہ پڑھیا صبح دا ٹائم آیا وعدے دے مطابق سر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نال پیار کیتا کدی پیشانی دے بوزے کدی ہونڈاں دے بوزے واہ خوش نصیب جدے کر ایک وری حسین پاک دا سر انور آ جائے اوتھے کلمے دیاں بہاراں آ جاندیاں نے گھر وچ انہاں دے نانا جی پھیرا مار دے اوتھے رحمتاں دیاں فواراں آ جاندیاں وعدے دے مطابق سر انور جا کے واپس کیتا قافلہ چل پیا رستے دے اندر گئے دل وچ خیال آیا پیسے ونڈ لئیے وہ 10,000 درم آپس وچ تقسیم کر لئیے جدوں ایک تھیلی دا منہ کھولیا وہ درم جڑے نے ٹھیکریاں بن گئے آئے درم بن گئے ٹھیکریاں یہ بھی سر حسین کی کرامت ہے دجی کھولی وہ بھی ٹھیکریاں خالی ٹھیکریاں نہیں ٹھیکریاں دے دعا پاسے اللہ دے قرآن دیاں آیاتاں لکھیاں ہویا اسے ٹھیکریاں ہوتے لکھیا ہویا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ
بس اپنے وقت میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو بیان ہوا، یہ آج کا جو جمعہ ہے نا، یہ جمعہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ اس مرکزی جامع مسجد بغدادی میں میرے 9ویں سال کا پہلا جمعہ ہے. یعنی پچھلے جمعے 8 سال مکمل ہو گئے، یہ 9ویں سال کا پہلا جمعہ ہے. تو چونکہ ماہ سفر المظفر شریف جو ہے وہ اگلا جمعہ دوسرے ماہ کا ہوگا، اسلامی ماہ کا، تو میرا دل ہے کہ اگلے جمعے انشاءاللہ، چونکہ عرس شریف محرم شریف میں ہوتا ہے نا، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف ہوتا ہے، تو میرا دل کرتا ہے کہ اگلے جمعے میں ان کا تذکرہ کروں. چونکہ محرم شریف میں ہم نہیں کر سکے، اس لیے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اس طرح کے شہادت کی باتیں ہوتی ہیں، تو میں نے وہ نہیں کیا. تو انشاءاللہ اگلے جمعے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہم انشاءاللہ ان کا عرس منائیں گے انشاءاللہ. وما علینا الا